الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خولہ بنت حکیم سلامیہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، کہ جب کوئی شخص کسی جگہ پر قیام کرے، ٹھہرے، وقت گزارے اور وہاں یہ کلمات پڑھ لے کہ میں اللہ کے پاکیزہ کلام جو مکمل ہے اس کے توسط سے اللہ کی ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کلمات پڑھ لے، حضور نے فرمایا لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، تو جب تک یہ اس منزل پر موجود ہے کوئی مخلوق بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات جو اللہ کے علم، منشا، چاہت، مرضی اور انسانیوں کی بھلائی پر مبنی ہیں، اس سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی جس کو عملاً ہم آخرت پر مقدم سمجھتے ہیں، اس زندگی کی عافیت، سہولت، اس کی بنا بھی دنیا کی ان دین پر عمل کرنے میں ہی مضمر ہے۔ چنانچہ اس حدیث شریف کو دیکھ لیجئے کہ اگر کسی نے یہ کلمات پڑھ لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی سو ہوگی، اللہ کی محبوبیت تو اسے حاصل ہوگی سو ہوگی، جنت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت تو حاصل ہوگی سو ہوگی، سنت پر عمل کیا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے رسول کی یہ خبر، اور اللہ کے رسول کی خبر اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے دین پر چلنا ہمارا مقصد بھی ہے کہ تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، کہ بندگی، بندہ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی کو خواہش نہ ہو، وہ تابع ہے اپنے آقا کے اور خوش دلی سے تابع ہے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی، منشا اور اللہ کی رضا کے عین موافق گزرے۔ یقیناً ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، لیکن حد الوسع انسان کوشش کرے کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں، اور اگر کبھی گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔